السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ابن امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریئرز آف اسلام، یعنی اسلام کے خزانے۔ جی ہاں دوستو، اس چینل پر آپ کو اسلام کا خزانہ ہی ملنے والا ہے۔ اس چینل پر میں دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین کتاب قرآن حکیم کا اردو میں ترجمہ اور تفسیر پوری تصدیق اور ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو اتنا ٹائم میسر نہیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ ہینڈ فریز کانوں میں لگائیں اور اس چیز کے بجائے کہ آپ لوگ گانے سنیں یا کسی قسم کا میوزک سنیں، آپ اللہ تعالیٰ کا قرآن اپنی ہی زبان میں سنیں اور سمجھیں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، میری اس تفسیر میں جہاں ضروری ہوگا وہاں میں احادیث کا بھی حوالہ دوں گا، تاکہ اس آیت کا یا سورت کا جس کا میں ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں گا وہ آپ لوگوں کو مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس آیت کا یا اس اسپیسیفک سورت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، جس کا یعنی کہ اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں احادیث کا بھی علم ضروری ہو، اس لیے میں احادیث کا بھی حوالہ دیا کروں گا۔ چلیں دوستو، بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کا نام، اس کا زمانہ نزول، اس کی حکمت عملی اور اس کا ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا، کسی چیز کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے، یعنی کہ ایز اے سٹارٹر جس چیز کو ہم یوز کرتے ہیں اسے عربی زبان میں الفاتحہ کہا جاتے ہیں۔ ناظرین، ابھی بات کرتے ہیں اس کے زمانہ نزول کی، یعنی کہ یہ نازل کب ہوئی۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانہ کی صورت ہے، بلکہ اکثر روایات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سب سے پہلی صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوتی تھی جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ ناظرین، اس کا مضمون یا اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ ناظرین، انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ تو بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو براہ راست اللہ کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کسی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ صرف اور صرف خداوند عالم اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ ناظرین، اس مضمون کو اور اس حکمت عملی کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورۃ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمہ کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ ناظرین، اسلام جو تہذیب، جو کلچر، جو ٹریڈیشن انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے، اس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس اصول کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازمی تین فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام
خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت، آدمی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطہ سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا، یعنی کہ اس کے اندر ایک پازیٹیو فیلنگ آتی ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کا نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے اندر شامل حال ہوگی، اس کی سعی اور اس کی کوشش میں برکت ڈالی جائے گی، اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ ناظرین، خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ یہ گویا اس امر کی، اس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دعا جب بھی مانگو تو مہذب طریقہ سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو، یعنی کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اور جو چیز مجھے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ ناظرین، تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس چیز کے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ ناظرین، بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ مخلوق پرستی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جو دنیا میں ہی لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دے دیتے ہیں، اس چیز کی طرف۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ مطلب کہ ایک مچھلی کی ہی مثال لے لیں آپ، کہ وہ پانی میں تیر سکتی ہے، پانی میں سانس لے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو بھی فیچرز ہیں، یہ فیچرز تو مچھلی کے اندر ہیں، لیکن وہ ان کی مالک نہیں ہے، اس نے خود سے ان کو نہیں بنایا، بلکہ اسے کسی نے یہ خوبیاں، یہ سبھی چیزیں عطا کی ہیں، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گار بنیں، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا ہم کو فین ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور چیز۔ ناظرین، جیسا کہ پہلی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ رب العالمین، اس میں جو لفظ رب ہے، عربی زبان میں اسے 3 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا، نمبر 2 مربی یعنی کہ پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، اور نمبر 3 فرما رواں، حاکم، بادشاہ، مدبر وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی معنوں میں کائنات کا اور ہمارا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ ناظرین، انسان کا حادثہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، یعنی بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے وہ انسان کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے
تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی تھی، یعنی کہ اس نے جو بڑھا چڑھا کر کسی شخص کی تعریف کی تھی اس میں بھی کوئی کمی رہ جائے تو پھر وہ اسی مطلب کا ایک اور لفظ بول کر اس چیز کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ ناظرین، رحمان عربی زبان میں برے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں برے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بڑھتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں صحیح کا لفظ بول کر جب محسوس کرتے ہیں، تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ کسی کے رنگ کی تعریف میں جب گوڑے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ترنگا بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ تو بڑا لمبا ترنگا ہے، وہ تو بڑا گورا چٹا ہے، وہ تو بڑا کالا سیاہ ہے۔ تو اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الرحمن الرحیم، رحمان کے بعد رحیم لگانے کا کیا مقصد ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ناظرین، اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، یعنی کہ انصاف کرنے والا بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، یعنی کہ قیامت والے دن صرف اللہ ہی سپر پاور ہوگا اور کوئی سپر پاور نہ ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا یعنی کہ کمی، اور نہ جزا میں مانے یعنی کہ نہ جزا میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کرنے والا ہوگا۔ اگر کسی شخص کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو جنت، اگر برے ہوں گے تو دوزخ میں جائے گا، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل اسی کے اختیار میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ناظرین، عربی زبان میں عبادت کا لفظ بھی 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، پوجا اور پرستش یعنی کہ فزیکلی عبادت کرنا۔ نمبر 2، اطاعت اور فرما برداری، اس شخص کی بات بھی ماننا۔ نمبر 3، بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، ایک ہی وقت میں تینوں معنی مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں یعنی کہ تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیرے مطیع فرمان بھی ہیں، تیرا فرمان مانتے ہیں، اور بندہ و غلام بھی ہیں اور تیرے ہی غلام ہیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان تینوں معنوں میں کسی دوسرے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہے۔ ہم تیرے ہی ساتھ رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ ناظرین، اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں خیال،
اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پہ چل کے ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، یعنی کہ اتنے سارے فلسفوں میں جو خود سے ہی لوگ پیش کر رہے ہیں، اس میں حقیقی نفس الامری کیا ہے؟ اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے؟ زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں اور بے شمار راستوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے؟ یہ دعا بندہ اپنے اللہ کے حضور کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں۔ صراط الذين أنعمت عليهم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ناظرین، یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ یعنی کہ سیدھا راستہ جس پہ قدیم ترین زمانہ سے آج تک جو بھی شخص اور جو بھی گروہ اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہوا۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی راہ پر۔ ناظرین، انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجہ میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات، دنیاوی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں، یعنی کہ دولت، اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ حقیقی انعام جو کہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے گا، یہ ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھا سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور آسان تفسیر۔ میں نے جتنا ممکن ہو سکا آسان مفہوم اور الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو یا بحیثیت انسان کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں، اور آپ بھی کمنٹ سیکشن میں میری رہنمائی فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد سورۃ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔